تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب لکھا جا چکا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ، سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب دوارا کہ تقدیر کیا ہے۔ جو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مفتی سلمان اظہری صاحب جو بھی بتا رہے ہیں اس پر پورا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تقدیر ایک چیز ہے، تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھیں تو اچھا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے، بے شک بے شک، سب لکھا جا چکا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ، سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، گھر میں بیٹھتے ہیں۔ کھانا لکھا ہے تو آئے گا، جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی، یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے، اس کا نام تقدیر نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا ہاں حق ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا بھائی بیمار ہے، میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں، تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں ہی، اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے۔ اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا، میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی، یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ، تو لے جا، تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا۔ یہ میرے عزیزو، تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ لکھ چکا ہے، سب اللہ لکھ چکا ہے، ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ہی مالک و مختار ہیں، اللہ کچھ نہیں کرتا، ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے۔ دونوں بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں۔ دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق، ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے۔ اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہو جانے کے بعد ارے میاں کیا کروں، پہلے سے تقدیر میں تھا، ہو گیا، نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا، اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے۔ پھر اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس باب کو یہیں بند کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا۔ آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے، یہ نہیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پرن جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں، اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلاؤ پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے، یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں۔ یہ پرن جنم نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بار مرو گے، ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے۔
پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی. ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے, اور اس کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں, ہمیشہ رہنا ہے. جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے, موت نہیں. موت کی بات دنیا میں آئے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے, ایمان کا حصہ ہے. بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی, مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں, دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا, پیدا ہوں گے. سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے, یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ نا, میں کہیں الٹا نہ بول دوں, ہاں, اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا. تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا, لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں آخرت کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں. نعوذ باللہ. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا, گل گیا, مٹی میں مل گیا یا جل گیا, راکھ ہو گیا, کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی. اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کیا ہے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا, تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ قادر مطلق ہے. ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا, تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے. دوبارہ زندہ ہوں گے. اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. پھر سے میں گناؤں, اللہ پر یقین رکھنا, اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر, تقدیر پر, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. میرے عزیزو, اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو. یہ تمہارا ایمان ہے, یہ جڑ ہے تمہاری, اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داڑھی والے مسلمان, کپڑے والے مسلمان, بڑے کے گوشت کے مسلمان, نام کیا مسلمان. آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے, عمل کا نام ہے, یہاں پر عقیدے کا نام. بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. یہ وہ لوگ دیکھیں, ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا, ایمان لایا پھر کفر کیا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں, اے میرے عزیز, سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی دولت ہے. یہ ضائع ہوتی ہے تو صرف تمہاری زبان کے جملوں سے بھی ضائع ہو سکتی. اللہ 1000 بار نہ کرے, 1000 بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ, ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا, ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا, قرآن میں جھوٹ آیا ہے, معاذ پورا ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی, حج کیا تھا تو وہ ختم, عمرے کیا تھا تو وہ گئی, زکات دیا تھا تو وہ گئی, کوئی نیکی باقی نہیں رہی, سب ختم. تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر دیا, سارے اعمال ختم ہو گئے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایک زبان کا ایک جملہ, کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور پھر کسی نے یاد دلایا, توبہ کر لیا, استغفر اللہ, پھر ایمان لائے, پھر ایسی بے احتیاطی کیا, پھر کافر ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہوئے, ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کافر ہوئے. 2 بار ایسا کیا, تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے, تو اب رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا. یا اللہ, ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے گا.
मेरे प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखे होंगे और जो उन्होंने अपने बयान में बताया है उस पर पूरा अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो से, तब तक आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।